میں چونکہ یہ طلاق کا موضوع بڑا طویل ہے، میں صرف اس لحاظ سے آج کے موضوع میں گفتگو کرنی ہے کہ ایک وقت کے اندر جب 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ 3 ہی واقعہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ آج یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ایک وقت کے اندر اگر 3 طلاقیں دیں بلکہ ہزاروں بھی دے دیں تو وہ ایک طلاق ہے، 3 نہیں۔ تو صرف آج کا ہمارا یہ موضوع یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کا یہ فتویٰ من گھڑت ہے، شروع سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین اور تمام ائمہ اور کثیر علماء کا یہی موقف ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے لفظ طلاق کا اصطلاحی اور لغوی معنی یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ لفظ طلاق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حل العقد، گرہ کھولنا، رسی کھولنا، یعنی کہا جاتا ہے ناقۃ الطالق اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کی رسی کھول دی جائے، یعنی اس کے گلے میں رسی نہ ہو، بالکل اسے آزاد کر دیا جائے تو اسے ناقۃ الطالق کہتے ہیں۔ ویسے طلاق کا جو لفظ ہے یہ حصی طور پر قید کھولنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن عرف میں یہ معنوی قید جو حصی نہیں، نکاح کی قید جو ہے یہ بندے کو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کر سکتا، یہ محض ایجاب و قبول سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ یہ کوئی ایسی کوئی رسی نہیں کہ جو یعنی شوہر بیوی کے گلے میں باندھے تو وہ قید حصی طور پر بھی نظر آئے۔ یہ ایک معنوی طور پر ایک رشتہ یعنی ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور عرف کے اندر معنوی اس قید کو آزاد کرنا اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے طلاق کا معنی حل قید النکاح بلفظ طلاق، کہ نکاح کی گرہ کھولنا لفظ طلاق کے ساتھ، اور یہ بھی معنی اس کا کیا گیا رفع قید النکاح بلفظ مخصوص، کہ کسی بھی مخصوص لفظ کے ساتھ نکاح کی جو قید ہے اسے کھول دینا، اس گرہ کو کھول دینا جو نکاح کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان قائم ہے، کسی بھی مخصوص لفظ کے ساتھ، چاہے وہ لفظ طلاق ہو یا کوئی اور لفظ جو طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس سے بھی لفظ یعنی اگر وہ طلاق کی نیت سے یا لڑائی جھگڑے کے اندر اس قسم کے لفظ بولتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے اور طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی صریح لفظوں کے ساتھ اپنی زوجہ کو ایک بار طلاق دینا اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یعنی بندہ یوں کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، ایک بار کہے تو یہ ایک رجعی ہے۔ اگر 2 بار کہہ دے یہ لفظ تو 2 رجعی طلاقیں ہوں گی، اور اگر 3 مرتبہ کہہ دے تو یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی۔ دوسری قسم طلاق بائنہ کی ہے۔ طلاق بائنہ لفظ طلاق کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ لڑائی جھگڑے کے دوران بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور شوہر اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا یا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کنایہ لفظوں سے طلاق دے، تو ان لفظوں سے جو طلاق واقع ہوگی اسے طلاق بائنہ کہا جائے گا۔ رجعی اور بائنہ میں فرق یہ ہے،
اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کو صریح لفظوں سے طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دے یا دو دے، تو جب تک عورت کی عدت نہیں گزرتی، 3 حیض نہیں گزرتے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے، 3 حیض نہیں گزرتے، تو بندہ بغیر نکاح کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر عدت اس کی گزر جاتی ہے ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد، تو پھر عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی نکاح بالکل ختم ہوگا۔ اب عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت کے دوران نہیں کر سکتی۔ اور شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کنایہ لفظوں سے طلاق دی، جس طرح میں نے بتایا کہ عورت مطالبہ کر رہی تھی، بندہ جواب میں اسے یہ کہہ دے میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، تو ان لفظوں سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ عورت فوری طور پر بندے کے نکاح سے نکل جائے گی۔ عدت کے اندر بھی اگر عورت سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو نکاح ہوگا، اور اگر عدت گزر جائے پھر بھی نکاح ہوگا۔ لیکن یہ عورت آگے کہیں کسی اور جگہ پہ عدت گزرنے سے پہلے طلاق بائنہ کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت گزرے گی تو پھر نکاح ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، عورت فی الفور نکاح سے نکل گئی، لیکن یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہ گزرے، اور یہ بندہ اس کے لیے یہ عورت اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ عدت گزر جانے کے بعد بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شریعت نے بس اس کا صرف ایک حل رکھا ہے، جو 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے، پھر دوبارہ اس سے ملنا چاہے، اسے اپنی زوجیت میں لانا چاہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تم اپنی ازواج کو تیسری طلاق بھی دے دو، تو فرمایا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور زوج سے نکاح کرے، یعنی اس کا عدت گزر جانے کے بعد کسی دوسری جگہ پہ نکاح ہوگا، پھر وہ بندہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے گا، اور اس کی عدت گزر جانے کے بعد پھر سے اگر وہ اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نئے سرے سے ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ یہ صرف ایک صورت ہے 3 طلاقوں کے بعد اسی زوجہ کے ساتھ ملنے کی۔ اس کے علاوہ جو آج عوام کے اندر کچھ جاہل قسم کے، یعنی جو مساجد کے اندر بھی اس قسم کے لوگ مسلط ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، تم نے طلاقیں دے دی، تم 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ حالانکہ یہ بالکل شریعت کے اندر اس کی اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 طلاقیں، اس کی مکمل تفصیل میں نے